کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دینی مجلس کا اہتمام فرماتے، اس میں احکام شرعیہ کو بیان کرتے، تو جب کسی مسلمان کو، صحابی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کسی امر کے سمجھنے میں دشواری پیش آتی تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہماری رعایت فرمائیں کہ ہمیں صحیح طور پر آپ کا ارشاد گرامی سمجھ نہیں آیا، آپ اسے دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش نہ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد عالی کو صحابہ کی اس درخواست پر دوہرا دیتے۔ اب اسی لفظ کو لے کر یہودان مدینہ نے ایک سازش کے طور پر اس لفظ کو قرآن کریم کی تصریح کے مطابق اپنی مجلسوں میں، اپنی زبانوں میں راعنا لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو دبا کے بل دے کے کہتے راعینا۔ اس کا معنی بالکل ہی الٹ ہے کہ معاذ اللہ از راہ طنز حضور کے ساتھ یہ مذاق کرتے کہ وہ ہمارے گڈریا ہیں، ہمارے چرواہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر راعنا کا لفظ خود ان کی اپنی زبان میں یہ ایک گالی کے طور پر ہی استعمال ہوتا تھا، عبرانی زبان میں۔ اس لیے وہ اس لفظ کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ کے تحت تنقیص کا ایک پہلو نکالتے۔ اب جب یہ بات حضور کے صحابہ نے سنی تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، رنج ہوا اس امر پر کہ یہ بدنہاد ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہ تأثر پھیلاتے ہیں کہ آپ ہمارے چروائے ہیں، یا حضور کو یہ لفظ بول کر کے وہ کسی سب و شتم کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے۔ یہ امر صحابہ کے لیے لازمی طور پر باعث برداشت نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن مقدس نے اس آیت مبارکہ میں یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کو یہ تعلیم دی گئی
کہ تم لا رائنا کا لفظ آئندہ استعمال نہیں کرو گے، بلکہ جب کبھی تمہیں کسی حکم کی وضاحت مقصود ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے دہرانے کی التجا کرنا مقصود ہو تو کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ ہم پر نظر رحمت فرمائیں اور اپنی اس بات کو دوبارہ سے ارشاد فرما دیں۔ اللہ سبحانہ نے اس مقام پر یہ رعایت بلا شبہ صحابہ کو عطا فرمائی کہ اگر چاروں ناچار کسی امر کا دہرانا مقصود ہی ہے تمہیں تو لفظ رائنا کی بجائے تم انظرنا کہا کرو، لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی تعدیباً ارشاد فرما دیا کہ واسمعوا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہایت توجہ سے سنو، تاکہ تمہیں یہ حضور کو زحمت دینے کا موقع نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہو کہ یا رسول اللہ اس بات کو دوبارہ دہرا دو۔ اب رہی یہودان مدینہ کی یہ حرکت، لازمی امر ہے کہ وہ کفر کی بنیاد پر کہتے، حضور سے کفر کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ نے ان کے لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑھت رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ احکام شریعہ کو سمجھنے کی توفیق دے اور ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رشتہ ایمان کو قائم رکھے۔ محترم بھائیوں، عزت کے لائق بزرگوں، اس آیت کے اس پس منظر سے ملت اسلامیہ کے سربلندآبروردہ علماء و مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حضور کی ذات اقدس ایسی ذات ہے جن کے بارے میں کسی طور پر بھی کسی ہلکے لفظ کا استعمال یا حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عامیانہ طور پر خطاب کرنا یا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا آپ کی ذات یا آپ سے منسوب کسی چیز کے بارے میں ہلکا تصور ذہن میں گزرنا، یہ ساری چیزیں امت کے لیے حرام ہیں۔ سبب یہ ہے کہ آپ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کی وہ برگزیدہ اور محبوب ترین شخصیت ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے سوا قابل عزت اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا کسی طور پر بھی امت کو اس امر کی اجازت نہیں کہ وہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولی سوچ رکھے یا حضور کے بارے میں عامیانہ الفاظ کا استعمال کرے یا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ انداز اختیار کرے جو عام لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
یہ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور حضور کی شخصیت کے آداب کے خلاف ہے۔ محترم بھائیوں، عزت کے لائق میرے بزرگوں، حضور سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے درمیان وہ شخصیت ہے، وہ اللہ کی محبوبیت کے درجے پر فائز ذات اقدس ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، جن کے فرمان کو اللہ نے اپنا فرمان کہا، جن کی اتباع کو اللہ سبحانہ نے اپنی اتباع قرار دیا، جن کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، جن کے عمل کو اللہ سبحانہ نے اپنا عمل قرار دیا، لازمی امر ہے کہ جو تقدس اور احتیاط کا پہلو ایک مسلمان صاحب ایمان اللہ کی ذات کے بارے میں رکھتا ہے، ہمیں وہی رشتہ عقیدت احترام کا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں رکھیں۔ قرآن کریم نے حضور تاجدار دو عالم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا جسے حضور نے امت پر پڑھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیغمبر آپ ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کے خواستگار ہو، اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم کو اپناؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور اس پر اضافی انعام یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ جس ذات اقدس کی اتباع، جس کی پیروی اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے سے اللہ محبت بھی فرمائے اور اللہ بندوں کے گناہ بھی معاف فرمائے، اس سے بڑی ذات اور کون ہو سکتی ہے؟ اب اس آیت سے ایک تو حکم مسلمانوں کے لیے، جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت یہ عرض کی ہے، دوسرا ہمیں اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اقوام عالم میں بالخصوص وہ قومیں جن کو اسلام، تعلیمات اسلام، جناب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پرخاش ہے، اور وہ حضور کے ساتھ ایمان کا رشتہ قائم نہیں رکھتے، وہ وقتاً فوقتاً ایسی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں جن کے ذریعے سے، ایسے اسباب اور علل تلاش کرتے رہتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تنقیص کا پہلو نکال سکیں۔ یہ مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے عوامل آج میں آپ گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ قریب زمانے میں کچھ ہی دن پہلے ہمارے قریب ترین علاقے ہندوستان میں کیا ہوا، کس طرح سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور کی حرمت کو، حضور کی عزت کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہوگا، مگر
من حیث القوم، ایک امت کے، کہ ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، حضور پر ایمان رکھتے ہیں، کیا من حیث القوم ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہماری موجودگی میں کوئی اس طرح کی دریدہ دہنی کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بنائے، حضور کے اوپر آواز کسے، تو امت اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہمیں اس وقت میں اپنا ایمانی کردار ادا کرنا ہوگا، مکمل طور پر اپنی نفرت کا اظہار، ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ محترم بھائیوں، اس پر میں آپ کی خدمت میں دو ایک مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ مکے کے چند کافر، جن میں ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد المطلب، اسود بن عبد یاغوس، حارث بن عوطل، عاص بن وائل، یہ نامی گرامی لوگ تھے مکے کے، مگر کافر تھے، اور اپنے کفر کی بنیاد کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملہ کرنے کا کوئی موقع، حضور کو تکلیف دینے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ہمہ وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ ہماری تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ کفار کی مجلسیں بیت اللہ شریف کے قریب ہی ہوا کرتی تھی، لوگ آ کر کے بیٹھتے، ان کی گپ شپ ہوتی تھی۔ اسی مواقع پر کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف کے پاس مصروف عبادت ہے، یہ قریب بیٹھے، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے یہ آوازیں کستے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اسباب ڈھونڈتے، کبھی اوباش لڑکوں کو آپ کے قریب بھیجتے، وہ مشہور واقعات، کبھی گندی اوجڑیاں لا کر کے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمر پر رکھ دیتے، یہ تکلیف کے مراحل وہ۔ لیکن ان سب میں سے بڑھ کر یہ چار پانچ جو نام میں نے ذکر کیے، یہ لوگ بہت زیادہ آگے تھے۔ ایک موقع ایسا بنا کہ حضور سید عالم علیہ السلام بیت اللہ شریف کے پاس ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اور ان ظالموں نے وہی کیا جس کی ان جیسے بدنہاد لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے۔ کسی شریر آدمی سے سوا شر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی راستے میں گلی جاتا گنڈا، کوئی اوباش قسم کا لڑکا گالی دے دے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اذیت پہنچائی، اور اس اذیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر اللہ سے یہ دعا کی کہ مالک الملک، تو مجھے کن لوگوں کے سپرد کر رہا ہے؟ ان کو تو ہی سمجھ۔ چنانچہ میں اس وقت اتنا وقت نہیں ہے، یہ پانچوں کے پانچوں لوگ نبی کریم علیہ السلام کی اس دعائے ضرر کے بعد نہایت قسم کے برے انجام سے دو چار ہوئے۔ قرآن مقدس نے سورۃ الحجر کی یہ آیت ہے، اللہ سبحانہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اپنا وہ کام کریں۔ اے محمد، جس کا آپ کو حکم ہے
آپ اپنا وہ عمل کریں، آپ کا وہ کام کرتے رہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، رہے یہ بد نہاد کافر اور مشرک، آپ ان سے اعراض کریں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کی ہوٹنگ کرتے ہیں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان ظالموں کے لیے اللہ کافی ہے، ہم کافی ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ بدر سے پہلے اپنے اپنے برے انجام سے دوچار ہوئے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے تناظر میں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس پر حملہ آور ہونے والا، حضور کی ذات میں نقص ڈھونڈنے والا یا حضور کی تنقیص کرنے والا، وہ کسی بھی قوم کا فرد ہو، وہ یہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کے قہر و غضب سے محفوظ رہے گا. رب ڈھیل دے دے اور اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، مگر اللہ کے رسول کا گستاخ جو ہے وہ کبھی اللہ کے غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ بات آپ کو یقین میں رہنی چاہیے. لیکن میں پھر وہی سوال دہراؤں، اللہ سبحانہ تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، وہ خالق ہے، مالک ہے، مگر من حیث القوم ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں انہی قوموں کے ساتھ پینگیں بڑھانی چاہیے جو اللہ کے رسول کی تنقیص کرتے ہوں؟ ہمارا سیاسی منظرنامہ، بین الاقوامی حالات، تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ جس وقت لوگ نام سرور عالم علیہ السلام کا لیتے ہیں لیکن ان کے یارانے ہمیشہ حضور کے گستاخوں کے ساتھ ہوتے ہیں. محترم بھائیوں، میں یہاں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج ہم کبھی اپنی تنہائی کا رونا روتے ہیں، کبھی اپنی کمزوری کا رونا روتے ہیں، مگر اگر انسان کے اندر حوصلہ، غیرت، قوت ہو تو انسان یکا و تنہا اپنے نظریے ایمان کے دفاع میں کھڑا ہو جایا کرتا ہے. تاریخ اسلام نے یہ بھی واقعہ محفوظ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی سے آپ نیچے اترے، سوئے اتفاق آگے عمر بن حشام یعنی ابو جال کا سامنا ہو گیا. اس نے سرکار ابدقرار علیہ السلام کو بڑی ناگفتہ باتیں کہیں جن کو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا. حضور سے بڑے روٹ انداز میں وہ مخاطب ہوا ابو جال، اور اس پر طرفہ تماشا یہ اس نے کچھ ایسی دست اندازی کی کہ جس سے حضور زخمی بھی ہو گئے. اتفاق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر، قوت حوصلہ، تحمل، برداشت کا پیکر ہے. نہ حضور نے اس کی کسی بات کا جواب ارشاد فرمایا اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام نے عمر بن حشام کی اس اذیت کا جو اس کے ہاتھوں سے حضور کو پہنچی تھی اور آپ زخمی ہو گئے، نہ آپ نے اس کا کوئی محاسبہ اس کے ساتھ کیا ہے. یہ سارا منظر صفا قریب کے پہاڑی کے قریب عبداللہ ابن جدعان رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ یہ دیکھ رہی تھی. اتفاق ہوا کہ جناب حمزہ حضور کے چچا، ردائی بھائی بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، یہ تشریف لے آئے. بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ابھی تک جناب حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ اپنے دستور کے مطابق شکار سے واپس ہٹے، اور عادت یہ تھی کہ جب مکے سے باہر سے کہیں آتے تو سب سے پہلے وہ بیت اللہ جایا کرتے تھے. جناب حمزہ کو دیکھا تو عبداللہ ابن جدعان کی اس خادمہ نے سارا ماجرا جناب حمزہ کو کہہ سنایا کہ آج تو عمر بن حشام نے حد کر دی ہے کہ تمہارے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو اس نے گالیاں بھی دیں، اس نے زخمی بھی کیا ہے.
یہ صرف ایک بھتیجے کی محبت ہے، یہ ایک بھتیجے کی محبت ہے کہ جناب حمزہ آپ گھر نہیں گئے، پوری مجالس مکہ میں آپ نے عمر بن حشام کو تلاش کیا، ایک جگہ پا لیا، اس کے اپنے دوست بیٹھے ہیں، بڑا بن ٹھن کے بیٹھا ہے کہ ظاہر ہے کہ سردار تھا۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ آؤ دیکھا نہ اپنی کمان سے عمر بن حشام یعنی ابو جال کا سر توڑا، اسے زخمی کہا اور کہنے لگا اشتمتہ وَأَنَا آمَنْتُ بِهِ، کیا تو میرے بھتیجے محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ لو سن کہ میں حضور پر ایمان لا چکا ہوں، جو کرنا ہے وہ کر لو میرے ساتھ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رونا روتے ہیں اس بات کا کہ جی میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں کیسے حضور کی عزت کا دفاع کروں، میں دین کا کیسے دفاع کروں؟ جس وقت انسان کی غیرت جاگ اٹھے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھا کرتا کہ میرے ساتھ جماعت کتنی ہے، وہ اکیلا ایک ہی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر انہوں نے صرف بھتیجے کی محبت میں آپ نے ابو جال کا یہ انجام کیا۔ تو جس وقت سیدنا حمزہ ایمان لا چکے، اللہ کے رسول انہیں اسد اللہ کہا کرتے تھے، یہ اللہ کا شعر ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو سب سے پہلا یہ ذریعہ سبب قرار دیا کہ جس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ میں آپ آج مصلحتوں کا شکار، میں آپ وقتی مفاد کا شکار، کبھی خوف ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے، کبھی کوئی صورت ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہوگا تو کوئی صاحب ایمان اگر اس وقت بھی خاموش رہتا ہے اور اپنے قوت ایمانی کا اظہار نہیں کرتا، اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس، جس ذات کے بارے میں اللہ ایک لفظ برداشت نہ کرے، اور ہم ہیں کہ ایک امت ہوتے ہوئے ہماری موجودگی میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی تنقیص کی جائے، حضور کی ذات پر حملہ کیا جائے، اور ہم اس پر بالکل ایمان کی ایک ذرہ برابر رمق جو ہے اس کا بھی اظہار نہ کر سکے، تو پھر میرے جیسا مومن کون ہوگا؟ مجھے آپ کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ خلاق عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ادب کو بیان فرماتے ہوئے اہل ایمان کو تنبیہ بھی فرماتا ہے، اللہ ان کو ایک راستہ بھی دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو تم راعنا کا لفظ نہ کہا کرو، اس لیے کہ یہ لفظ بگاڑ کر کے یہودی حضور کو گالی دیتے ہیں، یہ لفظ چھوڑ دو، بلکہ وقولوا انظرنا واسمعوا، ہمیشہ جب حضور سے کوئی بات دہرانا مقصود ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کرو انظرنا یا رسول اللہ، اے کیا ہم پر نظر رحمت فرماؤ، اپنے ارشاد کو دوبارہ سے دہرا دو تاکہ ہم سے سمجھ آ جائے۔ لیکن ساتھ میں کلمہ ارشاد فرمایا اللہ نے، واسمعوا، جب میرا محبوب بات کر رہا ہو پوری طرح ہمتن گوش ہو کر کے حضور کے ارشاد کو سنو، تاکہ آپ کو دوبارہ یہ زحمت دینا ہی نہ پڑے۔ اور رہ گئے کافر، حضور کے موہن، حضور کی تنقیص کرنے والے، ان کے لیے اللہ کافی ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے اللہ پاک نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، مسلمانوں، پیارے بھائیوں، ہر چیز عزیز مگر سب سے زیادہ عزیز حضور کی عزت ہے، حضور کی شخصیت ہے۔
حضور کی محبت ہے، یہ اثاثہ ہے ہماری زندگیوں کا، اسے بچا کر کے ہم لے جائیں گے تو ہم سمجھیں کہ ہم دین و ایمان کا سارا کچھ بچا کے لے گئے۔ اگر خدا نخواستہ یہ دولت ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تو ہم سب سمجھیں کہ اس سے بڑا خسارہ دنیا آخرت میں کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا صدقہ ہم سب کو ایمان کی قوت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔